بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کریم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، روزے کا مہینہ نہیں، قرآن مجید کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ اس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب زندگی بھر اور رمضان کے بعد قرآن کریم کو اٹھانا نہیں ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ رمضان ختم اور قرآن ختم۔ اور روزے کا تو مسئلہ الگ ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ تعلق زندگی بھر کا تعلق ہے۔ قرآن کریم کا جو تعلق ہے وہ زندگی بھر کا تعلق ہے، مرتے دم تک قرآن کریم کا تعلق ہمارے ساتھ۔ آج دوپہر میں واٹس ایپ آیا میرے پاس، کسی نے کلپ شیئر کیا، میں نے کچھ لوگوں کو بھیجا بھی ہے۔ ملیشیا کی سڑک کو دکھایا گیا اور فٹ پاتھ کو دکھایا گیا۔ وہاں فٹ پاتھ، دوپہر کا وقت ہے، اور یعنی وہ ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے، جو بھی پکچر بنا رہا ہے، اور وہ دکھا رہا ہے، سڑک کو دکھا رہا ہے۔ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بس اسٹاپ ہے، وقفے وقفے سے کچھ بچے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی فاصلے پر تولیوں کی شکل میں چند لوگ قرآن کریم اٹھائے ہوئے اور تلاوت کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں ملیشیا کے اندر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اندر چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اسکارف پہنا ہوا ہے بچوں نے، میں نے بھیجی ہے وہ، میز بھی لگی ہوئی ہے، اور ایسے مطلب کئی فاصلے تک وہ بچے قرآن کریم ایسے لگا ہوا ہے، میز لگی ہوئی ہے اور قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی 300-400 لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں نماز میں، 500 لوگ نماز میں آتے ہیں۔ میں اگر کہوں کہ بھائی عصر سے لے کے آپ نے مغرب تک بیٹھنا ہے اور ایک قرآن کریم ختم کرنا ہے، مشکل سے 10 آدمی بیٹھیں گے، مشکل سے 5 آدمی بیٹھیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کسی جگہ، کتاب میں لکھا ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، تو بھائی سیکھ لو۔ کسی شخص کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ صرف اور صرف قرآن کریم پر انگلی پھیرتا تھا اور یہ کہتا تھا ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ کہہ کے پورا قرآن کریم ختم کرتا تھا۔ الف لام سے شروع کرتا تھا، انگلیاں پھیرتا تھا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا، والناس تک یہ عمل جاری رہتا تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہیں اٹھاتے قرآن کریم؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنے کی کتاب تو ہے یہ کتاب، یہ پورے کے پورے نظام کو قائم کرنے والی کتاب ہے، تو کم سے کم پڑھ تو لو، تلاوت تو کر لو اس کی۔ اب عید کی رات آنے والی ہے، اب آپ دیکھ لیجیے گا، اور عید کا دن بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ ہلڑ بازی، وہ تماشا، وہ چکر بازیاں ہوتی ہیں، وہ کچرا ہوتا ہے یہاں ہمارے گرین اسٹریٹ کے اندر، کہ میرے خیال سے پورے ملک کے اندر اتنا کچرا اور اتنی ہلڑ بازی نہیں ہوتی ہوگی عید کی رات کو۔ وہی لوگ نظر آئیں گے کہ جو لوگ مسجدوں میں نظر نہیں آتے تھے، وہی لوگ نظر آئیں گے کہ جو لوگ عید پر نہیں آتے، وہی لوگ نظر آئیں گے آپ کو جو جمعے کے نظر نہیں آتے۔ لیکن شیطان نے ان کو کہا کہ بھئی یہ عید ہے ہمارا، یہ تہوار ہے، اس کو تہوار بنایا ہوا، خوشی ہے نا، خوشی مناؤ بھائی۔ دسمبر میں بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں، آپ دیکھا ہے نا، دسمبر میں بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ والے ان کا جو تہوار ہے اور ہمارے تہوار میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، وہ ہم بھی خوشی مناتے ہیں، یہ بھی خوشی مناتے ہیں، مزے ہے بھائی۔ ایسے اسلام میں تو بہت مزے ہے، چلو جی۔ پھر وہ ایسے اسلام کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ایسا اسلام ملتا نہیں حقیقی معنوں میں۔ یہ چند لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، قانون بھی تنگ ہے، کونسل بھی تنگ ہے، گورنمنٹ بھی تنگ ہے، لیکن کیا کریں، وہ لوگ بھی مجبور ہیں۔ اب جن لوگ پچھلے دنوں جب یہ رمضان میں 14 اگست آتی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا کچھ نہیں کرتے ہمارے لوگ رمضان میں۔ 14 اگست ہے، جو لوگ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ ملیشیا کی سڑک کا آپ دیکھیں عمل بچوں کا، آپ حیران، مجھے تو رشک ہے ان بچوں پر۔
اور ایک طرف ہمارا عمل ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ ذرا مغرب کے اثر سے لے کے مغرب تک ایک قرآن کریم ختم کر دو، نہیں، اپنے والدین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کروا دو، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے لیے اس کے لیے اصالہ ثواب کر دو، نہیں جی مولوی صاحب کو بلائیں گے ان کو پیسے دے دیں گے 20 پاؤنڈ 25 پاؤنڈ، تو مولوی صاحب کا پڑھا ہوا ان کو اصالہ ثواب زیادہ ان کو پہنچے گا یا آپ کا جو دل سے جو پڑھا ہوا ہے وہ پہنچے گا؟ مجھے بتائیں۔ دنیا کے اندر علماء نے لکھا ہوا ہے، بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ بیت اللہ ہے دنیا کے اندر۔ بیت اللہ جو ابھی میں بتا رہا تھا، یہ بیت اللہ سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ ہے جو خانہ کعبہ ہے، چونکہ وہ رحمتوں کا مرکز ہے۔ روایتوں میں حدیثوں میں آتا ہے کہ 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، وہاں سے سپلائی ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر رحمت۔ لیکن جتنا بندہ نماز کے علاوہ، نماز میں جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کا قرب اس کو سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن نماز کے علاوہ یا نماز میں سجدے کے علاوہ سب سے زیادہ جو بندہ قریب ہوتا ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ مجمع الانوار، نور الانوار ہے قرآن کریم، جو دلوں کو منور کرتا ہے، دلوں کو روشن کرتا ہے، دلوں کے روگ کو ختم کرتا ہے، جو روگ ہمارے۔ میں بھی یہ زویب سے میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث تو ہمارے پاس کئی واسطوں سے پہنچی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، راویوں کا سلسلہ ہے، لیکن قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے اتارا۔ کلام کس کا؟ یہ اللہ کا کلام ہے یہ، اور تلاوت کون کر رہا ہے؟ بندہ تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا نکلا ہوا کلام بندہ تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے، دو واسطے ہیں۔ حدیث میں کتنے واسطے ہوتے ہیں؟ تقریباً ہمارے جیسے لوگوں کا جو واسطہ ہے وہ 17-18 جو کڑی ہے، وہ اس کڑی کے بعد پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچائی ہے، ہمارا جو واسطہ ہے، میرا واسطہ 17-18۔ لیکن قرآن، آپ لوگوں کے پاس تو قرآن کریم ایسا ہے کہ جس کا صرف 2 واسطہ ہے، صرف 2 واسطوں کے ذریعے سے آپ کے پاس قرآن کریم پہنچا ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہوا عجیب بات لکھی ہے کہ اگر یہ قرآن کریم بغیر واسطوں سے اگر ہم پڑھتے تو ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، اس چیز کے متحمل نہیں ہوتے، برداشت نہیں کر پاتے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ بیت اللہ بنایا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ سے ہمیں ڈائریکٹ ملی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے یار جس کو ملی ہے، جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اس کی حفاظت کرنا، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ظاہری طور پر کس طرح حق ادا کرنا چاہیے؟ اب میں نے کل ان کے سامنے عرض کیا تھا قرآن کریم کے ادب کے حوالے سے، سب سے پہلا حق ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی عظمت کو سمجھا جائے۔ اب جو قرآن کریم کا حافظ ہے، عالم ہے، جو پڑھتا ہے قرآن کریم مستقل، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمت، ساری نعمت اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، کار ہے، گھر ہے، کپڑے ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، دنیا کا خزانہ ہے، یہ ساری بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، سب کو ملی ہوئی ہیں، غیر ایمان والوں کو بھی ملی ہوئی ہے، ایمان والوں کو بھی، اور بھی بہت سارے لوگوں کو ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہ سمجھے کہ یہ بچوں کے کھلونے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ مجھے بچپن میں کھلونا کا بہت شوق تھا، بہت بدلتا تھا کھلونے، بہت لیتا تھا، بہت جا کے بازاروں سے خریدتا تھا۔ خریدتے کیا تھا؟ ضد کرتے تھے، ابو جا کے لے کے آتے تھے، امی لے کے آتی تھی، آج یہ کھلونا، آج وہ کھلونا۔ کتنا خوش ہوتا ہے بچہ، ہر عید پہ نیا کھلونا چاہیے مجھے، ہر عید پہ میں نے نیا کھلونا لیا واللہ۔ پھر محمد ہوا تو محمد کو بھی کھلونے کا شوق، لیکن بچی کو کھلونے کا شوق نہیں، وہی محمد کے کھلونے سے کھیلی۔ کھلونا کا ہر بندے کا شوق ہوتا ہے۔ آج کل اب کیا چیز ہے؟ اب دوسری چیز آ گئی، یہ آپ کا موبائل آپ کا کھلونا ہے، یہ اس کو نعمت سمجھا ہوا ہے۔ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا قرآن سب سے بڑی نعمت ہے۔
تو اگر آپ کے پاس یہ چیز ملی ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں. بعض لوگوں نے زندگی، ابھی وہاں ایک ہمارے قاری عبداللہ صاحب ہیں، 40 سال سے قرآن کریم، 50 سال سے قرآن کریم پڑھا رہے ہیں مسجد نبی میں. ان کو کہتے ہیں کہ جی ذرا عمرے پر چلے، کہتے ہیں نہیں میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں یہ مسجد نبوی کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہوں، میرے نزدیک سب سے بڑا عمرہ یہی ہے بھائی، قرآن کریم کی خدمت لگے ہوئے ہٹتے ہی نہیں. میں مسجد نبوی سے ہلنا نہیں چاہتا. گھر جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں صبح، پھر شام تک بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں. اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بلکہ لکھا ہوا نہیں، مجھے کہا ہے کہ ان کا 15 گھنٹے ان کے حفظ کا امتحان لیا تھا ان کے استاد نے. کتنے؟ 15. 2 مرتبہ، ایک غلطی نہیں. ہماری تو ہوا جام ہو جاتی ہے، اما سے پارے میں بھی غلطی آ جاتی ہے. اب تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے. میرے بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی عظمت کو سمجھا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کو کہاں پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے. ویسے مطلب نماز کے اندر کہاں پڑھا جاتا ہے، مجھے بتائے نا. نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے کھڑے ہو کر. اللہ کے کلام کا ادب یہی ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پڑھا جائے. اب یہ دیکھیں، آپ یہودیوں کیا چلے جائیں سیناگوگ کے اندر، اب دیکھا ہے ہم گئے تھے وہاں، دیوارے کے لیے وہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. نماز کا عمل ایک الگ ہے، لیکن ان کی عبادت جو ہے کھڑے ہو کر ہے، چونکہ وہ تورات کو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگ، یا بیٹھ کر پڑھیں گے میز کرسی پر. سجدے کے اندر قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ قرآن کریم کی ادب کے خلاف ہے. قرآن کریم کو اگر کوئی شخص یہ کہا کہ جی میں سجدے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، بعض بیچارے جو حافظ ہوتے ہیں نا، تراویح پڑھتے ہیں، تو وہ ان کو بیچاروں کو موقع نہیں ملتا ریویژن کا نا. غلطیاں ہوتی، پہلی رکعت میں غلطیاں، تو وہ کیا کرتے ہیں بیچارے، اس بھول کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے سجدے میں جلدی جلدی دہرانا شروع کرتے ہیں. تو قرآن کریم کو سجدے کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی عظمت کے خلاف ہے. اسی طرح قرآن کریم کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نیچے رکھ دیتے ہیں، جیسے عام کتابیں رکھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں عام جو کتاب ہے آپ کی، جس سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کو بھی زمین پر نہ رکھیں. عام جو تعلیم کا ذریعہ ہے اس کو بھی زمین پہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کے بندے ڈیسک لو، پڑھو اس کو، جیسے آپ اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں. آپ کی تعلیم کا بہت بڑا ذریعہ ہے تعلیم. اللہ تعالیٰ اقرا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہوا، تو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے. نماز کے اندر بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کو نیچے نہیں رکھا جاتا. اور دوسرا حق قرآن کریم کا، پہلا حق میں نے بتا دیا، دوسرا تلاوت کا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تلاوت کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جس کے دل کے اندر قرآن کریم نہیں ہے، یعنی پڑھتا نہیں ہے، اس کا گھر ایک ویران گھر کی طرح ہے. ہماری کتنی مجلسیں ہوتی نا. آپ دیکھیں، ہماری آپس میں جو گپے شپے ہوتی ہیں، راتوں کو بیٹھتے ہیں، تو وہ ہمارے جو تبلیغ والے بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حالانکہ وہ دین کی بات کرتے ہیں. اس کے باوجود تو اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ بغیر ذکر کی مجلس بغیر ذکر جو مجلس ہے، بغیر ذکر کی جو مجلس ہے، وہ ایسی ہے جیسے چند کتے مردار گدھے پر آئے اور اس کو کھا کے چلے گئے. اللہ کا ذکر ہی نہ ہو اس مجلس کے اندر. کتنی محفلیں ہوتی ہے ہماری، جہاں ہم آل فول بکرے ہوتے ہیں، بالکل ہماری کوئی اس مجلس کا کوئی فرق نہ دنیا کا. اور روایت میں آتا ہے کہ ایسی مجلس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گی تو اس وقت حسرت ہوگی. انسان سوچے گا کہ یار وہ اس اتنی بہترین مجلس کو میں نے چھوڑ دیا. قرآن کریم کی مجلس چل رہی تھی، حدیث کی مجلس چل رہی تھی، دین کی بات کی مجلس چل رہی تھی، میں نے چھوڑ دیا. تیسری جو چیز ہے وہ عمل ہے. میں نے کہا نا کہ نظام عالم کا دستور ہے، اور پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک بہت بڑا دستور بیان فرمایا اللہ نے قرآن کریم کے اندر. حضرت امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک شاگرد تھے
حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق بتائیے، حضور کا اخلاق کیا ہے، حضور کا اخلاق کیا ہے، حضرت مسروق نے پوچھا. تو اما جان نے کہا کہ بیٹا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کانا خلق القرآن، حضور کا جو اخلاق ہے وہ قرآن کریم ہے. یعنی کتنی بڑی بات حضور حضرت امی عائشہ صدیقہ نے، یعنی کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزوں میں سمو دیا، انہوں نے بات کو اتنی مختصر کر دی کہ حضور کی زندگی کو، حضور کے اخلاق کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو پڑھ لو بس سب چیزیں مل جائیں گی تمہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کی مثال اونٹ کی طرح ہے جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہماری کیا ہے؟ ناک کی نکیل ہے، ہماری گردن کی نکیل ہے. جہاں قرآن کریم کے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونا ہے، جہاں بیٹھنے کا حکم ہے بیٹھنا ہے، جو کچھ قرآن کریم کے وہ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. بھئی یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں، کہتے ہیں اصل چیز عمل ہے. اور اس کی کوشش ہم نے رمضان کے دنوں میں کرنی تھی، اور چند دن رہ گئے ہیں. اب آگے جو دن آ رہے ہیں، جیسے آج کی رات ہے، 25ویں شب ہے آج کی رات، اب بقیہ بھی دن ہیں. آپ خاتمہ اچھا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لیں، جس طرح ہمارے جمال بھائی کرتے ہیں، حاجی صاحب کرتے ہیں، عبدالرحیم بھائی کرتے ہیں، ہمارے یہ بندو بھائی کرتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں. کیوں خالی ہماری مسجدیں قرآن کریم پڑھنے والوں سے؟ کیوں خالی ہیں ہمارے گھر قرآن کریم پڑھنے والوں سے اور پڑھنے والیوں سے؟ نہیں پڑھتی قرآن کریم، بچے کہاں سے پڑھیں گے مجھے بتائیں. آپ خود پہلے کریں وہ کام، اس کے بعد آپ کے بچے بھی انشاءاللہ العزیز کریں گے. آپ قرآن کریم کی تلاوت آدھا سپارہ یہاں پڑھیں اور آدھا سپارہ گھر میں پڑھیں، انشاءاللہ کریں گے کوشش. بہت سارے لوگوں نے دعا کا کہا ہے، اور آج رات انشاءاللہ ہمارا قرآن کریم کا تراویح میں ختم ہے، انشاءاللہ اس میں بھی دعا کرائیں گے. خصوصی دعاؤں کا کہا ہے ہمارے بعض دوستوں نے. اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. سمعنا و اطعنا.